السلام علیکم عزیز طلبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا بقیہ لیکچر ہے تغیر نظم احسان دانش کی لکھی ہوئی۔ اس تغیر نظم کے اندر عزیز طلبہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ معاشرتی تبدیلیوں کی بات کر رہے تھے، انسان کی کامیابی اور ناکامیوں کی بات کر رہے تھے، انسان کی زندگی میں آنے والے اپس اینڈ ڈاؤن کی بات کر رہے تھے، انسان کے تغیر و تبدل کی بات کر رہے تھے، انسان کے جیتنے اور ہارنے کی بات کر رہے تھے، انسان کے کامیاب و کامران ہونے اور ناکام ہونے کی بات کر رہے تھے، اور اس ساری کا لب لباب یہی تھا کہ ہم نے ہمت نہیں ہارنی۔ مصائب، خوشیاں، یہ سب انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ انسان کبھی دن میں ہے تو کبھی رات میں ہے، کبھی جوانی میں ہے تو کبھی بڑھاپے میں ہے، کبھی زندہ ہے تو وہی انسان پھر مر بھی جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج احسان دانش ہمیں کیا اپنے عزم سے وہ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ میں عزم کی بات احسان دانش کے حوالے سے اس لیے کر رہا ہوں کہ احسان دانش وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی غربت کو اپنی کامیابیوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالنے دیا۔ وہ اس غربت سے کامیابی کشید کرتے رہے۔ جس طرح کسی شاعر نے کہا تھا کہ رزق لگتا ہے بڑھنے والا ہے، یہ جو فاقوں پہ آ گیا ہوں میں۔ وہ لوگ انتہائی کامیابیوں کی بلندیوں پر جانتے ہیں، وہ لوگ کامیابیاں سمیٹتے ہیں جو ناکامیوں سے کامیابیوں کا راستہ نکالتے ہیں۔ احسان دانش کہتے ہیں کہ شمس و قمر کو ضد ہے کہ گھر میں سفر رہیں، بے رنگیوں میں خالق شام و سحر رہیں۔ وہ آپ کو ایک مثال دینا چاہتے ہیں احسان دانش۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے سورج اور چاند کو دیکھا ہے؟ یہ سورج اور چاند ہر وقت سفر میں ہیں، یہ کہیں ٹھہرتے نہیں ہیں، ایک جگہ پر ان کا قیام نہیں ہے۔ یعنی شاعر بتانا چاہتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر جمود لے کر نہیں آنا، آپ نے رک نہیں جانا، آپ نے غور و خوض کرنا ہے، آپ نے ریسرچ کرنی ہے، آپ نے لگے رہنا ہے۔ آپ اگر مسلسل کام کرتے رہتے ہیں، ایک زبردست ایگزامپل آپ لوگوں کے سامنے لاؤں کہ دیکھیں ایک پتھر کتنا طاقتور، کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اگر پانی کا ایک قطرہ ٹپ اس کے اوپر مسلسل گرتا رہے تو وہ پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر ہم کمزور اور پست کیوں پڑ جاتے ہیں؟ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ جس طرح سورج اور چاند مسلسل سفر میں ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ کوئی کھوج لگا رہے ہیں۔ شعراء ٹھیک ہے کہ اپنے تخیلات کے ذریعے مختلف قسم کی چیزیں اسس کرتے ہیں، کچھ کریٹ کرتے ہیں، کچھ اپنے تخیل کے ذریعے آپ کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اللہ نے سورج اور چاند ستاروں کو حکم دیا ہے کہ آپ وقت مقررہ پر نکلیں اور وقت مقررہ پر غروب ہو جائیں۔ وہ حکم مانے جا رہے ہیں اور مسلسل سفر کیے جا رہے ہیں۔ اور شاعر یہ بات بتانا چاہتا ہے، بیسیکلی وہ کہتا ہے یہ دن اور رات کا آنا آنے والی تبدیلیوں کی پیش گوئی ہے۔ شاعر کہتا ہے بے رنگیوں میں خالق شام و سفر رہیں۔ یہ جو انسان کائنات کے اندر موجود ہے، کبھی تاریکی ہے تو کبھی روشنی ہے، یہ سب خالق کی پیدا کردہ ہے۔ آپ کامیاب ہیں تو آپ ہمت نہ ہاریے، آپ کامیاب ہیں تو آپ غرور میں مت آ جائیے۔ کامیابی انسان کو مغرور نہ بنا دے۔ میں نے اس دن آپ لوگوں کو محمود غزنوی کی مثال دی تھی، پہلے لیکچر میں یہی بات کر رہا تھا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ نے کامیاب ہو کے عاجزی دکھانی ہے۔ اگر آپ ناکام پڑ جاتے ہیں تو ناکامی کا یہ مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کیا کریں، آپ لوگ کہیں کہ نہیں اب تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ شخص تو کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جو یہ کہے کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں کا لگن ہے، جن لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، وہ لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اور رنگینیوں میں خالق شام و سحر رہیں، وہ معاشرے کے اندر تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں، وہ معاشرے کو کامیابیوں کی طرف لے کر جاتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی وہی کرنا ہے۔ احسان دانش کے بارے میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا، انتہائی غریب اور تنگ دستی میں زندگی گزارنے والے انسان تھے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ مگر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وقت ان کا متی ہو گیا، یعنی انہوں نے کامیابیاں سمیٹی، ایسی کامیابیاں سمیٹی اب اس دنیا میں نہ ہو کے بھی وہ موجود ہیں۔
ایسے ہی لوگ دھرتی کے لیے سورج کا کام کرتے ہیں جو تاریکیوں کو کم کرتے ہیں اپنے شعور سے، اپنے علم سے۔ اور جس طرح وہ کہتا ہے کہ میری طرح سے ماؤ مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ یعنی آپ نے اپنی سٹرگل کو ترک نہیں کرنا، یعنی آپ نے اپنی ہمت کو ترک نہیں کرنا، آپ نے مسلسل اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔ میں مانتا ہوں زندگی کا ایک مقام ایسا بھی آ جاتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، سخت محنت کے باوجود بھی اس کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی، تو وہ سمجھتا ہے میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ لوگوں نے ناانصافی کی، کبھی کہتا ہے خالق نے ناانصافی کی۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، نہ لوگ ناانصافی کر رہے ہیں، نہ ہی خالق ناانصافی کر رہا ہے، بلکہ تیرے عزم کا امتحان ہے۔ تو نے اپنے عزم کو متزلزل نہیں کرنا، تو نے ہمت نہیں ہارنا۔ اور احسان دانش کہتے ہیں کہ لوگوں ہمت کے ساتھ آگے بڑھو، ایمانداری کے ساتھ آگے بڑھو۔ لوگ کرپشن کر رہے ہیں تو آپ کو اس سے کیا سروکار، آپ کرپشن نہ کرو، آپ ایمانداری سے چلو، آپ اپنے حصے کا دیا جلاتے جاؤ۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے لوگ ایمانداری کے چراغ جلائیں گے اور یہ ملک ایمانداری کے حوالے سے اس قدر مضبوط و مستحکم ہو جائے گا کہ ہر کوئی آپ کی مثالیں دے گا۔ اور پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ شہروں میں انقلاب، بیاباں میں انقلاب، محفل میں انقلاب، شبستان میں انقلاب۔ احسان دانش جو آپ کو تبدیلیوں کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو زمانہ ترقی کر رہا ہے، آپ دور حاضر کے تقاضوں کو سمجھو۔ اگر آپ ماضی کی فرسودہ روایات کو لیے بیٹھے رہتے ہو کہ ہم لوگ نہیں، ہم ماضی میں ہی رہیں گے، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سڑکیں کیوں بنی، کچھ لوگ ہیں کہ پختہ مکان کیوں بنے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ بھائی مقصد پختہ مکان بننے سے لوگ ظالم نہیں ہو جاتے، سڑکیں بننے سے لوگ ظالم نہیں ہو جاتے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، دور حاضر کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں اور اپنی اچھائیوں کو ترک بھی نہیں کرنا۔ وہ کہتا ہے شہروں میں انقلاب، شہر بڑھ رہے ہیں، لوگ کاروبار کے، لوگ جینے کے نئے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ بیاباں میں انقلاب، اب تو ویرانے ویرانے نہیں رہے، آپ نے تسخیر کر لیا ہے، آپ نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے دور نے آج آپ لوگوں کو دکھا دیا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک سمارٹ فون نہیں ہوتا، بلکہ پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ کی ہتھیلی پر ہوتی ہے۔ آخر یہ بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی آپ کو کیا سکھا رہی ہے؟ آپ اسی ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیکھ لیں، اگر ہم تبدیلیوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بناتے تو آج اپنے گھر میں بیٹھ کر لوگ کس طریقے سے لیکچرز لیتے ہیں۔ مصائب زندگی کا حصہ ہیں، ہمیں بالکل انکار نہیں ہے۔ اگر اللہ کا امتحان ہمارے خطاؤں کی وجہ سے آ گیا ہے تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے ہمت نہیں ہارنی، جہاں ہم احتیاط برتتے ہیں وہاں اپنی کامیابیوں کے سلسلے، وہاں اپنے روز کے معمولات کو بھی ہم چلاتے رہیں۔ محفل میں انقلاب، شبستان میں انقلاب۔ لوگوں کے مل کے بیٹھنے کے انداز کو وہ یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب وہ محفلیں نہیں، مگر ان کے اندر تبدیلی ضرور آ گئی ہے۔ آج لوگ بڑی حیران کن چیزیں ہیں، یہ بھی اللہ کے انعامات ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے کہ آج آپ اپنے آپ سے، اپنے چاہنے والوں سے کلاس روم سے دور بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ یکجا ہیں۔ آپ کے سمارٹ فون نے پوری دنیا کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیا ہے۔ آپ اپنے دوستوں سے رابطے میں آ سکتے ہیں، آپ اپنے چاہنے والوں کے رابطے میں آ سکتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے رابطے میں آ سکتے ہیں، آپ اپنے فیلوز کے رابطے میں آ سکتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں، وہ کہتا ہے کہ جو لوگ تبدیلیوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں وہ لوگ کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں، مگر ان میں نمایاں وہی لوگ ہوں گے جو ڈیفرنٹ کام کر کے دکھائیں گے، جو منفرد کام کر کے دکھائیں گے۔ اور منفرد کام وہی ہوتا ہے جو معاشرے کے اندر بسنے والے لوگوں کے لیے بھلائی کا باعث ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگ کیا کریں، آپ نے کہیں کہ سر کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے نا ڈیفرنٹ کام کرنا ہے۔ ڈیفرنٹ کام کا مطلب بیرا روی نہیں ہے، ہر وہ مثبت کام ہے جو ہم نے کرنا ہے، اپنے زندہ رہتے ہوئے بھی لوگوں کے لیے بھلائی فراہم کرنی ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، اور اپنے مرنے کے بعد بھی ایسی چیزیں چھوڑ جانی ہے جس پر آنے والی نسلیں، جن کو استعمال میں لا کر پھر آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے نا بہتر کامیابیاں یہاں پر رکھ کے جائیں، لوگوں کو کامیابیوں کی طرف راغب کریں۔ آپ اپنے علم سے بھی لوگوں کو راغب کر سکتے ہیں، آپ اپنی تخلیقات سے بھی لوگوں کو اچائی کے راستے پر لا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو متزلزل نہ ہونے دیں۔ آپ اگر ہمت ہار جاتے ہیں، اگر آپ پڑھے لکھے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ جو مزدوری کرتے ہیں، جو لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے خواب دیکھتے ہیں، وہ تو ہار جائیں گے۔
ہم نے زمانے کو شکست خوردہ نہیں ہونے دینا، ہم نے زمانے کو امن کی طرف لانا ہے۔ اور یاد رکھو، امن کی صرف ایک ہی چیز ہے جو دھرتی کو امن کی طرف لا سکتی ہے، وہ علم ہے، ہتھیار نہیں ہے۔ ہتھیار نے ہر دور میں لوگوں کو پرامن نہیں کیا، لوگوں کو پریشانیوں میں مبتلا کیا، لوگوں کو انتشار میں مبتلا کیا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کائنات کو علم کی طرف لانا ہے۔ احسان دانش وہی بات کرتے ہیں، اگر ہم ٹیکنالوجی کے حوالے سے ترقی کر جاتے ہیں، یاد رکھیے ہمیں علم اور شعور کے حوالے سے بھی ترقی کرنی چاہیے۔ یہ بھی تغیر ہے، یہ بھی تبدیلی ہے۔ ایک شخص مزدور ہے، لازمی نہیں ہے کہ اس کا بیٹا بھی مزدور ہو، وہ پڑھ کر ایک بڑے مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے۔ یہ تبدیلی ہے۔ اللہ نے کامیابیاں کسی ایک طبقے کے لیے نہیں رکھی ہوئی۔ کیس ہو کوکن ہو کے حالی، آج کی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ اور شاعر کہتا ہے کہ اے راہرو تو عزم سفر تو باندھ، کریم تیری نصرت کے بہانے ڈھونڈے۔ اللہ تو آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ لوگ کیا ہیں؟ آپ لوگ تو چاہتے ہی نہیں۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں بستر پر ہی رزق ملے۔ جو لوگ بستر پر رزق مانگتے ہیں، مانا کہ روٹی اللہ ان کو وہاں پر بھی فراہم کرتے ہیں، مگر وہ عزتیں، وہ مقام و مرتبہ اس بستر پر پڑے ہوئے انسان کو نہیں ملتا۔ اس شخص کو اللہ نواز دیتا ہے جو الگ صبح اٹھتا ہے، جس کے اندر صبح جلدی جاگنے کی عادت ہوتی ہے، جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کس پر یہاں تغیر نو کا فسو نہیں، اس بزم میں نصیب کسی کو سکون نہیں۔ کون ہے جو تبدیلی سے ہمکنار نہیں ہوتا؟ کون ہے جس نے اپنی اصل حیات میں اپنے آپ کو مسلسل برقرار رکھا ہو؟ نہیں بھائی، ایک بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، پھر وہ لڑکپن کی طرف لوٹ آتا ہے، اور وہی لڑکپن پھر اس کا جو ہے نا جوانی کی طرف جاتا ہے، وہ جوانی پھر اس کو بڑھاپے میں لے جاتی ہے، اور وہ بڑھاپا اس کو پھر قبر میں لے جاتا ہے۔ یہاں پر انسان ایک ہی حالت میں نہیں رہ سکتا۔ ایک شخص ایک وقت میں حکمران ہوتا ہے، اگلے ہی دنوں وہ پھر حکمران نہیں ہوتا۔ کبھی اس کے سر کے اوپر تاج ہوتا ہے، کبھی وہ تاج اتار دیا جاتا ہے۔ کبھی انسان شکل و صورت کا بہت خوبصورت ہوتا ہے، کبھی ایک حادثہ اس کے حسن کو بگاڑ دیتا ہے۔ کبھی انسان طاقتور ہوتا ہے، جری پہلوان ہوتا ہے، کبھی وہ ایسا ہوتا ہے کہ نحیف و کمزور ہو جاتا ہے۔ جس طرح غالب نے کہا تھا نا کہ مزمحل ہو گئے قوا غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں۔ انسان کے اوپر ہمیشہ ایک جیسا وقت نہیں رہتا۔ یہی اس کی تبدیلی ہے، یہی تغیر ہے، اور یہی احسان دانش ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ اس بزم میں، اس دنیا کے اندر کسی کو جو ہے نا سکون درکار نہیں ہے۔ سارے لوگ حرکت میں ہیں، سارے لوگ بے قرار ہیں، یعنی متحرک ہیں۔ تو پھر ہم متزلزل کیوں ہوں؟ ہم ہمت کیوں ہاریں؟ ہم اپنے آپ کو ایک جگہ پر قید کیوں کر لیں؟ ہم نے قید نہیں کرنا، ہم نے اپنی منزلیں متعین کرنی ہیں۔ ہم اگر اپنی منزلیں متعین کر کے اس کی طرف چل نکلتے ہیں تو یاد رکھیں، کس نے کہا کہ آپ دوڑ کے جائیں؟ آپ دوڑ کے نہ جائیں، آپ کچھوے کی چال چلو، مگر مسلسل چلتے رہو۔ مصطفیٰ زیدی نے کہا تھا نا، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ بھائی یہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ آپ اگر کامیابی ہوں، آپ اگر اپنی منزلوں کی طرف راغب، آپ اپنی منزل کی طرف اگر گامزن رہتے ہیں تو راستے میں دشواریاں ہوں گی، راستے میں مصائب ہوں گے جو آپ کا راستہ روکیں گے۔ اگر آپ ڈر کے رک جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو خاردار راستوں سے چل کے آتے ہیں، اور پھر آگے کامیابیاں ہی کامیابی ہیں۔ پگڈنڈیاں آپ کی زندگی میں ہوں گی، وہ موڑ، وہ کھائیاں آپ کی زندگی کے اندر ہوں گی، مگر آپ لوگوں نے ہرگز ہمت نہیں ہارنی۔ یہی چیز وہ کہتا ہے کہ اگر آپ حکمران ہیں تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ لوگوں کو عاجزی دکھانی ہوگی۔ اگر آپ مسلسل عوام کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ آپ سے وہ حکومت نہیں چھینے گا۔ اللہ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا، آپ کی حکومت کو اور تقویت دے گا، آپ کا اقتدار دور تک رہے گا۔ آپ دیکھیں زمانے کے اندر آپ لوگ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے دور حکومت کو یاد کرتے ہیں، اور آج بھی ان کا شہرہ ہے۔ جو لوگ کامیاب حکومت کرنا چاہتے ہیں وہ غیر مسلم ہو کے بھی کہتے ہیں کہ جب تک آپ خلفائے راشدین جیسی حکومت نہیں کرتے اس وقت تک آپ کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے، اس وقت تک آپ کا اقتدار طول نہیں پکڑ سکتا۔ یہی چیز وہ یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ کسی پر یہاں تغیر نو کا فسو نہیں، اس بزم میں نصیب کسی کو سکون نہیں۔ یہاں پر کوئی کسی کو سکون کے ساتھ
رہنے نہیں دیتا اور سکون ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اگر ٹھہرے ہوئے پانی میں آپ کنکر مارتے ہیں تو آپ تبدیلی لا رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اذیت دیتا ہے تو یہ اذیت آپ کے لیے آپ کے عزم کو کمزور کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ آپ نے اس اذیت سے خوشیوں کے راستے تلاش کرنے ہیں۔ اور جس طرح حوالے کے شعر میں ہے کہ تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خارزار جہاں میں گلاب پیدا کر۔ اگر آپ ہمت کرو تو آپ اس دنیا کے اندر پائی جانے والی ان اذیتوں کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر اذیتیں، اگر دنیا کے اندر خاردار جھاڑیاں، اگر دنیا کے اندر کانٹے، اگر دنیا کے اندر نوکیلے پتھر ہیں تو آپ اپنے عزم سے ان کو گلزار کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے عزم سے اس بدبودار معاشرے کے اندر آپ خوشبوئیں بکھیر سکتے ہیں۔ یہ آپ اسٹوڈنٹس کے اوپر ہی منحصر ہے کہ آپ اذیتوں سے کیسے خوشیاں کشید کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، اگر آپ ہمت ہار جاتے ہیں، اگر آپ اپنے بستر کو ہی اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت مقام تصور کرتے ہیں تو یاد رکھو بستر پر رہنے والے لوگ صرف بستر پر ہی رہتے ہیں۔ ان کو صاحب فراش سمجھا جاتا ہے، ان کو کمزور سمجھا جاتا ہے، ان کو مریض سمجھا جاتا ہے۔ آپ وقت پہ جاگیں، آپ ٹائم پہ عبادات کریں، آپ اس کے بعد اپنی دنیا داری کے معاملات بھی دین و دنیا کو ملا کے ساتھ جل، کچھ یہاں ہے کچھ وہاں ہے زندگی۔ اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو تبدیلی آئی ہماری تعلیمی تبدیلی، اس تبدیلی سے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس تبدیلی سے ہم لوگوں نے سیکھنا ہے کہ ہمارا حال کیا ہے، ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنے ماضی سے سیکھتی نہیں ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ احسان دانش کے اس سبق سے، یہ لیکچر جو انہوں نے ڈیلیور کیا، جو انہوں نے اپنے تجربات سے ہمیں سکھایا، ہم اس سے ضرور سیکھیں گے اور آنے والے اوقات میں ہم ایک بہترین شہری بھی بنیں گے، آنے والے اوقات میں ہم ایک بہترین پاکستانی بھی بنیں گے۔ اگر ہم لوگوں نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھیے وقت رکتا نہیں ہے اور وقت معاف بھی نہیں کرتا۔ وقت سے بڑا امتحان لینے والا، وقت سے بڑا سمجھانے والا اور کوئی نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یقیناً آپ لوگوں نے اس تغیر کے حوالے سے معاشرتی ان تبدیلیاں اور پھر اپنے ان تبدیلیوں سے اپنی منزل ضرور متعین کی ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمت نہیں ہاریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یقیناً اپنے سلیبس کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ آپ ثابت کریں گے جس طریقے سے ہم کامیابیاں سمیٹتے آئے ہیں وہ کامیابیاں اب بھی ہمارا مقدر بنے گی۔ السلام علیکم۔